فرزولی محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ محمد وجل فرزولی محمد رزق میں اضافے کے لیے صلوات۔ وجل فرزولی محمد قرضوں کی ادائیگی کے لیے صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرزولی محمد اپنے روشن اور پروقار چہروں کو بلائلی سے منور کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ زندگی میں بھی ہم علی علی کریں اور موت آئے تب بھی علی علی کریں۔ قبروں میں جائیں تو شہنشاہ کی آمد سے ہم سب کی قبریں کشادہ ہو جائیں۔ قبروں سے اٹھیں تو ورد زباں علی علی ہوتا رہے۔ کل صراط پہ مشکل کشا مولا ہماری مشکل کشائی کے لیے حاضر و ناظر ہوں۔ اور کیا خوبصورت روایت ہے کہ در جنت جب کھلتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، اور بند ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے یا علی مدد۔ انہی دروازوں سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے اور جنت میں بیٹھ کر مولا کا، آقا کا، شہنشاہ کا دیا ہوا جام علی علی کر کے پینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجولی محمد۔ بعد میں مولا کی آمد میں تاجیل کے لیے جتنی آپ کی محبت جو آپ کی امام زمان علیہ السلام سے ہے، اتنی جتنی آپ کی محبت آپ کو اجازت دے، جتنا آپ کا وجدان، آپ کے فکر، آپ کی سوچ آپ کو اجازت دے، اتنی بلند تر صلوات۔ محمد وجل فرجولی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین وشفیع روز جزا محمد المصطفیٰ۔ فرجولی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ صلوات۔ وجل فرزولی محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے، اس رازق کے لیے، اس کریم پروردگار کے لیے، اس خالق کے لیے کہ جو کان نہیں رکھتا مگر سب کچھ دیکھتا ہے،
جو زبان تو نہیں رکھتا مگر کلام کرتا ہے، جو ظاہری دل تو نہیں رکھتا مگر ہر انسان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وہ خالق کتنا کریم ہے کہ جب کرم پہ آتا ہے تو محمد والے محمد کو خل کر دیتا ہے، رزق بانٹنے پہ آتا ہے تو ساری کائنات کو حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے لیے رزق پیدا کرو۔ جب اس کی رحمت پانیوں پہ ٹھہرتی ہے تو وہ بارشوں کو حکم دیتا ہے کہ اے بارشوں بہتے جاؤ اور جتنے بھی پیاسے ہیں ان کی پیاس کو بجھاتے جاؤ۔ بڑا کریم، بڑا رحیم، اور اس کے کرم کی باتوں کا اندازہ اس سے ہی انسان لگا لیتا ہے کہ وہ جس کو پہلے بنا کے بیچ رہا ہے وہ ہاتھی بنا کے بیچ رہا ہے، اور جس ٹکڑے پر انسان نے قدم رکھنا تھا اسے ایسے ہی زمین نہیں بنا دیا، جب اسے بنا رہا ہے تو جس ٹکڑے کو بنا رہا ہے اس کے سینے پہ کعبہ بھی سجا رہا ہے۔ یہ کعبہ کو سجا کیوں رہا ہے؟ تاکہ ساری کائنات پہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں پھیلتی ہی پھیلتی چلی جائیں۔ اگر نقطۂ آغاز میں اللہ رحمت کو شامل حال نہ کرتا تو یقین کریں یہ ساری کائنات تو ہوتی مگر اس پہ رحمت نہ ہوتی۔ اس نے نقطۂ آغاز کس سے کیا؟ رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ۔ اور جو کل تک ہم نے تھوڑا سا درس حاصل کیا کہ خالق نے آدم کو بنایا تو نبی بنا کے، پہلے نقطے کو بنایا تو نقطے سے جو آواز نکلی تھی تو نقطے نے کہا تھا علی، نقطے نے کیا کہا تھا علی؟ جنہیں بولنا آتا ہے وہ تو بول دیجیے گا نعرہ حیدری۔ نقطے نے کہا تھا علی حق ہے، تو میرے خالق نے اس کے سینے پر وہ بھی ڈگمگا رہی تھی نا زمین، تو اللہ نے اس کے سینے کے اوپر پتھروں کی میخوں کو لگا دیا تھا، اور پتھروں میں سے بھی کچھ پتھروں نے سب سے پہلے کہا تھا علی، علی حق ہے۔ تو قرآن میں جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا علی حق ہے تو اللہ نے اسے یاقوت بنا دیا تھا۔ یہ یاقوت کی انگوٹھیاں، اور کمال یہ ہے کہ کیونکہ پتھر نے کہا تھا، کس پتھر نے کہا تھا؟ یاقوت نے سب سے پہلے کہا تھا علی حق ہے، تو کعبہ کے جو پلر بنائے تھے تو یاقوت کے بنا دیے تھے۔ نعرہ حیدری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے عقیق نے کہا تھا کہ علی، عقیق نے کہا تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ خالق کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، کسی کو لال رنگ پسند ہوگا، کسی کو سفید رنگ پسند ہوگا، کسی کو سیاہ رنگ پسند ہوگا، کسی کو سبز رنگ پسند ہوگا، کسی کو گلابی رنگ پسند ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں پوری کائنات کے ہر رنگ کو اللہ نے عقیق کی نظر کر دیا، یعنی جس مومن کو جو جو رنگ پسند آتا جائے وہ اسی رنگ کا عقیق پہنتا جائے۔ اور جب آپ عقیق پہنتے ہیں، عام کوئی دعا کرے تو قبول ہو نہ ہو، مگر جس کے ہاتھ میں عقیق آ جائے تو اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے فیض ہیں علی کے حق ماننے کی وجہ سے۔ وہی تو جب پتھر علی کو حق مانے تو اللہ اسے اتنے فیض دے، تو جو بندہ علی کو حق مانتا مل کے نعرہ حیدری، جو پتھر علی کو حق مانے تو اس کا رتبہ ہو جائے، تو جو انسان علی کو حق مانے۔ آیا ایک شخص مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، ہے تو اچھا مگر غلطی سے اس نے جو دستاویزات تیار کی تو وہاں پہ جو کچھ زمینیں تھی وہ میرے حصے بھی تھے، مگر میں نے
مولا میں نے تو دیا ہوا ہے، اب میں پریشان ہوں کہ میں اتنا لگاؤں، اتنا ٹیکس کیسے ادا کروں؟ مولا نے فرمایا کون ہے؟ کہا مولا آپ کا چکنے والا، آپ کی محبت رکھنے والا ہے۔ سرکار نے ایک رکا دیا اور روایتیں کہتی ہیں رکا دے کے کہا بس اسے بتانا امام کا رکا لے کے میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسے ہی وہ شخص امام علیہ السلام کا رکا لے کے اس گورنر کے پاس آیا، خط کو چوما اور چومنے کے بعد اپنی آدھی جائیداد کو اس کے نام کر دیا۔ یہ محبت کا اثر ہے۔ اور یہی والا شخص جب مولا کے پاس 1 سال کے بعد آیا نا، مولا نے فرمایا بتاؤ اس نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کہا مولا اس نے اپنے لباس، اپنی جگہ، اپنے ہر چیز کو آدھا بانٹ کے مجھے دے دیا۔ امام فرماتے ہیں جو شخص علی والے کے ساتھ، جس کی محبت، جو شخص سرکار علی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھتا ہے اور کوئی شخص اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ نے عرش کے نیچے ایک سایہ بنایا ہوا ہے۔ جو مومن کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ عطا کرے گا۔ یہ ساری کائنات محبت علی میں بنے۔ تو پہلا نقطہ جو بنا تو اس پہ اللہ نے کعبہ بنا دیا۔ تو کعبہ کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے پہلے جملہ میں پہلے عرض کر چکی تھی، حابیل اور قابیل۔ حسد ہوا تو لڑائی ہو گئی، تو پتہ چلا حسد اچھا نہیں ہوتا، حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں ماروں گا، مگر ایک اندر رحمان کی فطرت تھی۔ قابیلی کہہ رہا تھا میں ماروں گا اور حابیلی کہہ رہا تھا تو مار، یہ تمہاری فطرت ہے، میں نہیں ماروں گا کیونکہ میں رحمان کا بندہ ہوں۔ بس فوراً نہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ ایک ناحق قتل ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں آدم کو ہبت اللہ عطا فرمائے، جناب شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور جب شیس علیہ السلام بڑے ہوئے تو کہا ایک دن آدم علیہ السلام نے ہاتھ تھاما، کہ میرے بعد میرا وسیع شیس تو ہے، مگر بیٹے ذرا چپ رہنا، بیٹے ذرا خاموشی اختیار کرنا، کسی کو بتانا نہیں کیونکہ حاسدین بہت ہیں۔ تو ذرا شیس سے پوچھے آپ کا چپ رہنا، آپ وقتا نبی جب کہہ دے تو چپ ہونا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نبوت تقیہ اختیار کرتی ہے تو مومن بے تقیہ۔ جناب شیس آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں مبارک 936 سال ذمہ داری آگئی حضرت شیس علیہ السلام پہ۔ جب آدم علیہ السلام دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل وہ جو گھر ہم نے بنایا ہے نا اسے بھی لے آ، کہ ادھر سے آیا تھا آدم تو گھر بنا دیا، اب واپس لے آ، کوئی اور ولی ہوگا جو میرا گھر سجائے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے گارے اور پتھروں کی مدد سے پہلا گھر بنایا تو آدم نے تھا، مگر اس کی بنیاد حضرت شیس علیہ السلام نے رکھی۔ یہاں پہ آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی تھے۔ جو اللہ کے ولی تھے یا انبیاء تھے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ روایت کہتی ہے چلتے چلتے یہ جو لوگ تھے زمانہ آ گیا حضرت ادریس علیہ السلام کا، اصل نام تھا اخنو، مگر اتنا درس دیتے تھے، اتنا پڑھاتے تھے، پڑھا کے اللہ نے اخنو سے ادریس کر دیا، اتنا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں، اللہ کتنے اللہ سارے بول لیجیے گا، اللہ کتنے؟ ایک، ڈٹ کے جواب دیا کرے، اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اب جنہوں نے ماننا تھا وہ تو مان لیا، اور جو قبیلی فطرت کے تھے انہوں نے کہا نہیں میں خود رب ہوں، تو اس نے حکم دے دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چلے تو ایک بد دعا دی کہ اللہ میں تو انہیں درس دیتا ہوں تیری توحید کا،
بارش کو بند کر دیا. روایتیں کہتے ہیں 20 سال تک اللہ نے بارش کو بند کر دیا. اور حضرت ادریس علیہ السلام خود ایک غار کے اندر چلے گئے. خدا کی توحید کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا فرق دیکھیے. ایک طرف اللہ بارش نازل نہیں کر رہا اور ایک طرف غار میں اللہ وہاں سے غذا بھیج رہا ہے. کھانا بھی آ رہا ہے, پانی بھی آ رہا ہے. فرشتہ آتا ہے اور آنکھ دیکھ کے ادریس علیہ السلام کو چلا جاتا ہے. 20 سال گزر گئے, یہ چھپے کے چھپے رہے. وہ جو بادشاہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. 20 سال تک اللہ منتظر رہا کہ ادریس ہو سکتا ہے معاف کر دے. ادریس علیہ السلام نے معاف نہیں کیا. لیجئے گا جملوں کو. جب 20 سال گزر گئے, جو جمع پونجی تھی یعنی غذا تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جی رب جلیل جاؤ ادریس سے کہو بے شک برے ہیں مگر ہیں تو میرے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا معاف کرنے پہ آؤں تو میں خود بھی کر سکتا ہوں, مگر رحمان ہے, مگر ایک پیشانی پہ آنے والے پسینے کا احترام کرتا ہے. یاد ہے نا پیشانی پہ پسینہ آیا تھا, بیداری, پیشانی پہ پسینہ آیا تھا. کس کی پیشانی تھی؟ نبوت کی پیشانی. اور روایتیں کہتے ہیں نبی نے بس جھٹکا دیا تھا تو 1,00,000 کم 24,000 قطرے بن گئے تھے, اور انہیں قطروں میں سے ایک قطرہ ادریس کا بھی تھا. اللہ اس پسینے کے قطرے کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ اللہ جبرائیل سے کہہ رہا ہے معاف کرنے پہ آؤں تو میں کر سکتا ہوں, مگر تو میرے حبیب کے پسینے کا قطرہ, تو معافی دے گا تو میں دوں گا. ادریس علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تیری توحید کو نہیں مانتے, میں معاف نہیں کروں گا. کہ اللہ وہ معاف نہیں کر رہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر جا, میں بڑا رحیم ہوں, میں بڑا کریم ہوں, پھر جا, پھر کہاں معافی دے دے. ادریس علیہ السلام نے کہا نہیں اے اللہ میں نے معاف نہیں کر سکتا. تیسری مرتبہ, کتنا رحمان ہے, تیسری مرتبہ خالق نے پھر بھیجا. ادریس سے کہو میرے بندے ہیں معاف کریں. ادریس علیہ السلام نے روایتیں کہتی معاف حکم نہیں تھا, اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ادریس معاف کرتے, مگر خدا کہہ رہے کیا آپ کا ارادہ ہے؟ کہا اللہ میرا ارادہ تو یہ انہیں معاف نہ کرے, میں بھی معاف نہیں کرنا چاہتا. توجہ کیجئے گا, میں ایک جملہ کہوں, اگر پسینے سے آنے والے قطرے کے لیے اللہ رک جاتا ہے کہ وہ معاف کرے تو میں کروں گا, تو جو خود نور ہو جب تک وہ نور معاف نہیں کرے گا اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. اب میرے مولا نے کائنات کے نبی نے کھتیسے کے سامنے کسا کے زیر سایہ یہی تو فرمایا تھا اے اللہ یہ میرے ہیں, جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا, جو ان سے صلح کرے گا ان سے میں صلح کروں گا. یعنی جس سے سیدہ خوش اس سے نبی خوش, جس سے نبی خوش اس سے خدا خوش. کوئی بھی کچھ بھی کہنے والا جو مرضی کہا کہتا پھرے, مگر یاد رکھیں بخشش اسی کی ہے جس سے سیدہ خوش ہے. ادریس علیہ السلام نے بیٹے معاف کیا کہ نہیں؟ اللہ بڑا رحمان ہے. اب جبرائیل سے کہا اچھا نہیں معاف کرتا, کوئی بات نہیں, اب بس اپنی جان. جو کھانا پانی آ رہا تھا خدا سے آواز آئی بس. جبرائیل نہیں آئے, کھانا نہیں آیا. حضرت ادریس علیہ السلام انتظار کریں کب آئے کب آئے کب آئے. کہ اللہ آج جو 20 سال سے عادت تھی نعرہ حیدری خالی آج نہیں آ رہا. فرمایا اے ادریس میں تمہیں کچھ سمجھا رہا تھا, اے ادریس میں بار بار کہہ رہا تھا 20 سال سے بارش نہیں ہوئی, گندم نہیں ہے,
کھاتے ہیں. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر صحت چاہتے ہو تو کم کھاؤ. نعرہ حیدری. کم سو، کم چلو، کم بولو. اب میں کیا کہوں جو بولتی ہی جاتی ہے. نعرہ حیدری. کم بولو کیونکہ انسان غلطیوں سے بچ جاتا ہے. حضرت علیہ السلام اٹھے جو کم کھاتے تھے. اللہ کی حکمت کہ جناب ادریس پہ اللہ نے بھوک کو طاری کیا. خدا ہے نا کرنے بھی ہے تو کیا نہیں کرتا. جناب ادریس علیہ السلام غار سے نکلے اور باتیں کہتے جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام غار سے نکلے تو غار سے نیچے آئے. کیا دیکھا کہ فصلیں تباہ، پانی ختم، اناج ختم. اب روٹی شدت ہے تو ہر ایک سے کہا ہے کسی کے پاس روٹی؟ خدا آزمانے پہ آئے تو کیسے آزماتا ہے. پہلے اللہ کہہ رہا تھا ادریس معاف کر تو تیرا بھی رزق آئے گا اور ان کے رزق کا بھی اہتمام ہوگا. حضرت ادریس علیہ السلام منع کر رہے ہیں تو اللہ نے کس منزل پہ لا دیا. جاؤ ادریس. اور وہی لوگ کہ جن کے لیے بد دعا کی تھی انہیں سے کہہ رہے روٹی ہے. تو کس سب نے کہا اے بندے ہمارے پاس تو روٹی نہیں. چلتے چلتے کیا دیکھا ایک عورت جس کے پاس 2 روٹیاں تھیں. کہا بی بی ایک روٹی مجھے دے دے. کہا ہیں ہی 2 اور اتنے دنوں کے بعد یہ 2 میسر ہوئی ہیں، ایک میری ایک میرے بیٹے کی. کہا اچھا پھر ایسے کر بیٹے کی روٹی میں سے آدھی دے دے. کہا اچھا. چہرہ بتاتا ہے نورانی ہو تو آپ کے چہرے کی وجہ سے میں آپ کو آدھی روٹی دے رہی ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی آدھی روٹی کھائی. آدھی روٹی بچے نے کھائی. انسان کی فطرت میں ہے برداشت کرنے پہ آئے تو بہت کرے، مگر جب بھوکے کے سامنے کھانا آ جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے. بچے پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا تھا، اتنی بھوک بڑھ گئی تھی. آدھی کھائی تو طلبار ہوئی اور طلب میں اتنا تڑپا کے مر گیا. عورت بڑی پریشان. اور اب اس نے کہا اے بندہ خدا نہ دیتی نا تو میرا بیٹا مر جاتا، بچہ دے دی تو مر گیا. اب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو، میں دعا کرتا ہوں. جب پردے میں چھپا ہوا تھا تو اس نے کیا کہا اے بی بی پریشان نہ ہو، میں دعا کرتا ہوں تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا. پلٹ کے دیکھ کے کہتے تو کوئی ادریس ہے؟ میں کروں گا، ماں ہے آمین تم کہنا. اے حضرت ادریس آپ دعا کریں تو اللہ تو قبول کرتا ہے. یہ ماں کو آمین کہنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ ماں کا درجہ کتنا ہے. یہ تو دعا کی ادھر آمین کہی تو کہتے وہ بچہ جو تھا جا گیا. اب عورت نے سب کو بتایا لوگوں وہ جو غائب ہو گیا تھا حاضر ہو گیا ہے. سب آ گئے ادریس علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے نبی ہم معافی چاہ رہے ہیں. اور روایت کہتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اے اللہ تجھے آدم علیہ السلام کے ان لفظوں کا واسطہ کہ جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی اور آدم نے کہا تھا اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ. اور بات کہتی نے جیسے ہی آیا کہ حسین کا واسطہ ادھر سے بارش کا نزول شروع ہو گیا. تو جناب ادریس لے کے چلے کام کا اور پھر انہی کی نسل سے ہوئے حضرت نوح. نعرہ حیدری. وہاں سے یہاں تک چلے پھر آگے ہوئے حضرت نوح. تبلیغ اتنی کی روایتیں کہتی ہیں پھر بھی نہیں مانے. تو بد دعا کی اللہ یہ نہیں مانتے. ادھر سے کیا واضح مہلت دو کیونکہ رحمتیں میں نے بکھیر دی ہیں. کہ اللہ اتنی تکلیف ہوگی کتنی مہلت
جب درخت پیدا ہو جائے بڑا ہو درخت میں پھل پھر تختے کاٹ. روایت کہتی ہے اس درخت کو بڑا ہونے میں 125 سال لگ گئے. اللہ نے 125 سال کی مہلت لوگوں کو دی. پہلا اب بناؤ، فرمایا ہاں بناؤ. روایتیں کہہ رہے بنانے والا بنا رہا تھا اور بہت ہی احتیاط سے بنا رہا تھا. پھٹے بھی چیر رہا تو بڑے احتیاط سے بنا رہا تھا. اب جب کہا اے اللہ کیسے رکھو، آواز آئی وہی رکھنا جسے ہم کہیں، کیل وہی لگانا جسے ہم کہیں. اور روایتوں سے پوچھا گیا کتنے کیل لگے، کتنی میخیں لگی؟ فرمایا 1,00,000 ایک کم 24,000. مدد حق حیدر. کتنی میخیں لگی؟ بولا تو کرے نعرہ حیدری. 24,000 میخیں انبیاء کی. لیکن اللہ نے بیچی کتنی؟ کہتے ہیں بیچی 4 زیادہ. نعرہ حیدری. یعنی انبیاء کی میخوں میں سے بھی اللہ 4 اور بھیج رہا ہے. میخیں لگتی گئیں وہی آتی رہی، ادھر لگاؤ یہ ادھر لگاؤ یہ ادھر لگاؤ یہ ادھر لگاؤ. اور روایتیں کہتی ہیں آدم جب میخیں اٹھاتے تو 5 میخیں ایسی تھی جو دور ہو جاتی. 5 میخیں دور ہو جاتی تھی، لگتی نہیں. جب ساری لگ گئی تو کشتی بن گئی. کہے اللہ میں جب بھی ان کو پکڑتا تھا یہ دور ہو جاتی تھی، میخیں بھی دور ہو کے بتا رہی ہیں. انبیاء کا مجمع اور ہے، پنجتن پاک اور ہے. جب ساری کشتی بن گئی اب حکم ہوگا ان کو کیا کرنا ہے. فرمایا یہی تو کشتی کی نجات ہے. خالق انہیں کدھر لگانا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے ادھر لگاؤ. لگی. روایتیں کہتی ایک نور ساتے ہوا جس نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پھر ایک لگی نیچے، پھر ایک نور ساتے ہوا، پھر ادھر اوپر لگی، پھر نور، پھر کہا اے اللہ 2 ادھر لگ گئی 2 ادھر لگ گئی. فرمایا ہاں اب ایک پردے میں لگا کے رکھ جو درمیان میں ایک لگی. اور اب جب لگ گئی میں اپنے مقصد کی طرف آؤں، جتنوں نے سوار ہونا تھا وہ سوار ہو گئے. اور اب جب پانی آیا تو روایتیں کہتی ہیں 6 ماہ تک وہ جو کشتی تھی وہ چکر لگاتی رہے. 6 ماہ تک پانی کے اوپر چلتی رہی کشتی نے. پھر مرکز کا روک کے گیا، وہ جو مازو ہے وہاں سے کشتی آئی اور خانہ خدا کے ساتھ چکر لگائے. وہ جو طواف آدم نے کیا تھا، شیس نے کیا تھا، خود نے کیا تھا، نعرہ حیدری. وہی طواف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے لگائے. اور جب لگائے تو پاس ہی وہ جو تابوت تھے حضرت حوا، حضرت آدم، حضرت شیس، ان کو نکال کے کشتی میں رکھا. اور جو باقیات تھے کعبہ کے وہ بھی رکھے. اب کشتی نے کہا اب چلو نجف کی طرف. کشتی نجف پہاڑ کے ساتھ لگی، جور بھی پہاڑ کے ساتھ. جو نہیں تھم رہا تھا تو نجف اسے بھی تھما رہا ہے. جو طوفان نہیں رک رہے تھے وہاں پہ جا کے وہ طوفان بھی رو گئے ہیں. پانی جوتی پہاڑ کے ساتھ بس لگی، نیند ٹھہرنے کو، نیند. پانی خشک ہونا شروع ہو گیا. جب رکا پانی اور پھر خشک ہوا جب تو جہاں پہ لگی کی نا کشتی علاقے کا نام پڑ گیا نیچف. اور نیچف سے بنا نجف. تو نجف میں دفنائے گئے آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت شیس. لا کے اللہ بتا رہا یاد رکھو جب کائنات کی کشتی ببر میں پھنسے گی تو علی ہی بچانے والے ہوں گے. محمد
4 بیٹے تھے آپ کے نا, ایک سوار نہیں ہوا 3 ہوئے. روایتیں کہتی وہاں سے جب سوار ہوئے تو پتہ نہیں کتنے تھے, ایک روایت میں 80, لیکن جب زمین پہ قدم رکھا تو 72 تھے. کتنے تھے؟ تو پتہ چلا جب بھی زندگی ناپید ہو 72 ہی چلاتے ہیں. ان 72 میں 3 آپ کے بیٹے تھے, سام, حام, یافس. جب کشتی پہ سوار ہوئے تو ایک بیٹا تھا یافس, جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بد تہذیبی کی تھی, باپ کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھا تھا. نوح نے تو کچھ نہیں کہا, لیجئے گا بات کو, نوح نے کچھ نہیں کہا. ادھر بھی کہا اللہ میرے حل سے ہے, قرآن کو تو نے کہا نہیں, وہ چپ. مگر یہ جو کشتی میں آ گئے ان میں سے بھی ایک نے بد تہذیبی کی جس کا نام تھا یافس. جب یہ زمین پہ اترے تو اس بد تہذیبی کی وجہ سے جو اس بندے سے اولاد ہوئی تو اللہ نے ان کے رنگوں کو, ان کے چہروں کو کالا کر دیا. یافس پوری کائنات میں آبادی پہلے یافس, سام, یافس, سام, حام کی نسل سے گورے پیدا ہوئے. وہ جو سام تھا نا بڑے پیار سے بابا کا چہرہ دیکھتا تو اس کی نسل سے سفید اور سامنے پیدا ہوئے. ساری کائنات کا مطالعہ کر دیجئے گا, جتنی کشش سامنے رنگ میں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کے نبی کو بڑے پیار سے دیکھتا رہا تھا. تو نسل آگے چلی, نعرہ حیدری, یہی سے نسل چلتے چلتے چیزیں ادھر پہنچ گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آگے چلا, آبادی پھیلی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, قربان پر دے محمد والی محمد. واچن فرج والی محمد. حضرت اپنے جد کا نام پیار سے لیا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, وقت کا بادشاہ نمرود. یہی اعلان ہے اللہ کتنے ہیں, پکا ہے نا, سارے مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ کتنے؟ اب جب اس نے کہا اللہ تو رب تو میں ہوں, آئے دربار میں تو خدا ایک ہے, کہ نہیں میں ہوں, پالنے والا تو میں ہوں. اب حجتیں تمام سمجھیے گا کہ ایسے آدھی بات کر کے اٹھنے سے فائدہ نہیں ہوتا, بات ہو تو پوری ہو. آپ بھی جب بات کریں تو دلیلوں سے بات کیا کریں, دلیل ہو تو بات کریں ورنہ چپ بہتر ہے. کہ میں وہ ہوں کہ میں پالتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلی دلیل, فرمایا میرا رب مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. تو جو پھانسی کا, جس کو پھانسی ہوئی تھی اس کی سزا کو معاف کیا. کہا دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی, اور جو بے جرم تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا, اس کو مار دیا. کہا دیکھا میں نے بھی تو زندگی دی, معاف دی. آپ نے کہا میں اس کی عقل ایسی نہیں ہے کہ اتنی باریک باریک دلیلیں دوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے. زیادہ دلیلیں نہیں, ٹھوس بات کی. اب یہاں پہ تو کوئی بات نہیں تھی, جواب تھا ہی نہیں. اچھا تم نے تو ہمارا سر کھا لیا, جاؤ اس کے لیے آپ تیار کرا. کس کے لیے تیار ہو رہی ہے آپ؟ حضرت ابراہیم. اور روایتیں کہتے ہیں میلوں پہ آگ کو اللہ نے پھیلا دیا, اور جب میلوں پہ آگ اتنی تپ گئی آگ, تب یہ بھی مسئلہ تھا کہ پھینکے تو کیسے پھینکے, کیونکہ جو پھینکنے جائے گا وہ اس کی نظر ہو جائے گا, آگ کی نظر ہو جائے گا. اب یہ سوچ رہے تھے کریں کیا, تو روایت کہتی ہے وہی قبیلی فطرت آگے بڑھی, وہی جو راندہ درگاہ تھا وہ آیا اور نمرود سے کہا
لیے بنی. اور کہتے ہیں جب منزل ایک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے چکر دیا گیا, ایک نہیں بہت چکر دیے گئے تاکہ یہ آگ میں پھینکے. چکر پہ چکر تھا, چکر پہ چکر تھا. ابراہیم چکر کھا رہے ہیں. اب بھی کسی نے کہا ابراہیم کہہ دو کہ تیرا رب نمرود ہے. اتنے چکر کھانے کے بعد بھی ابراہیم نے فرمایا نہیں, وہ میرا اکیلا ہے. تو پھر سوچئے گا تو اتنے چکر کھا کے بھی کہے کہ میں صحیح ہوں, اللہ ایک ہے, تو جو اس کا سردار ہے معمولی بخار سے اس کا ذہن کیسے بدل سکتا ہے؟ رہے. جس کے پسینے کا کمال ہے وہ خود کتنا با کمال ہوگا. روایتیں کہتی ہیں کہ جبرائیل آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیلیں بڑی بنانی آتی تھی, یاد رکھیں مضبوط. جبرائیل آئے, کہاں ہے ابراہیم, کوئی حاجت ہے؟ بتائیں حاجت تھی ابراہیم کو کہ نہیں تھی؟ آنکھ سے بچنا تھا نا, تھی حاجت. کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں پہ ذرا سوچئے گا, اگر کہہ دیں ہاں حاجت ہے تو اپنے سے چھوٹے سے مانگیں. حاجت تو ہے مگر انکار بھی کرنا, تو کیا جواب دیا؟ حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں. حاجت ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمائے حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے. وہ ہے نا میرا, وہ مجھے بچانے والا ہے. اور روایتیں کہتی ہیں, یہاں پہ ذرا روکو, اللہ اپنے کاموں کو کرتا ہے دو طریقوں سے. کہیں کہتا ہے میں نے کیا, کہیں کہتا ہے ہم نے کیا. ہم آدم کو بنایا تو کہا میں نے روح کو پھونکا. مریم علیہ السلام کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پھونکنا ہے مگر کہا ہم نے پھونکا. یہ میں اور ہم کیا ہے؟ تو پتا چلا آدم میں روح کو پھونک رہا تھا تو درمیان میں کوئی نہیں تھا, لیکن جب مریم کی طرف روح کو پھونکا تو جبرائیل سے کہا جا پھونک مار دینا مریم کے کیسے میں, کیسا یعنی جیب میں پھونک مار دینا. تو پتا چل گیا جب اللہ بغیر وسیلے سے کام کرتا ہے تو میں کہتا ہوں, مگر جن کاموں میں دوسروں کو شامل کر لیتا ہے وہاں پہ ہم کہتا ہے. اب اللہ نے کیا کہا, تجھ سے نہیں بس اس سے. تو اللہ نے فرماتا ہے ہم نے کہا, قلنا ہم نے کہا, یا نار کونِ اے آگ بردن و سلامن علی ابراہیم, ٹھنڈی بھی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں, کیونکہ بہت ٹھنڈ بھی ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے. فرمایا نہیں, ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. اب ذرا پوچھیں یہاں پہ اللہ کیوں کہہ رہا, ہم تو بیٹھے تھے جس نے ساری کائنات کو تنظیم میں بٹھایا ہوا ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کو ٹھنڈا کرنے والا کون سا تھا, تو سرکار علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا جس نے ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کیا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو آپ کو جو ٹھنڈا کر رہا ہے کروانے والا وہ ہے, کروا ان کے ذریعے سے رہا ہے تاکہ آنے والے دور میں اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو پتا چلے یہ آپ کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں جی. اور کیسے ان پہ خود پہ بھی آگ اثر نہیں کرتی. نعرہ حیدری. امام رضا علیہ السلام کے دور میں کوئی بال لے کے آیا تھا اور آگے کہا تھا یہ سارے
नबी पाक के बारे। अब पता न चले कि कौन वाकई की बात सही है नहीं सही, तो बादशाह को आना पड़ा फिर इसी दर पे। जब पता न चले तो फिर इन्हीं के दरवाजे नजर आते हैं। ये दावा कर रहे हैं कि सारे ये नबी पाक के बाल हैं, बताएं ये सच्चा है या झूठा। मौला ने फरमाया सारे बालों को आग में फेंक दो। दो चल गए, तीन बच गए। कहा ये जल गए, ये बच गए, ये बचे क्यों, वो चले क्यों? फरमाया या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। जो इब्राहीम पे आग ठंडी करने अल्लाह उन पे आग को काबू नहीं देता। जो जल गए ये किसी और के बाल, जो बच गए वो नबी के बाल। बस वाले यहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, कहा कि उन्होंने कहा बस शहर छोड़ो। आपने कहा ठीक है मैं शहर छोड़ता हूँ, मगर मेरा माल इसबाब इसे तो समेटने दो। कि नहीं इब्राहीम, जब हम तुम्हें मुल्क बदल कर रहे हैं तो माल भी हमारा, सारा कारोबार जो आपने किया वो हमारा, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं हो। रवायतें कहती है इब्राहीम जरा भी नहीं डरे, जरा भी परेशानी में, बस एक दलील दी। कहा ठीक है रखो, सारा कुछ नहीं लेता, मगर मैंने भी तो अपनी उम्र के इतने साल इसी वादी में गुजारे हैं, तो माल रखो, मेरी उम्र के साल मुझे पलटाओ। जलील अमरूस के पास और जवाब नहीं था, कहा जाओ ये भी ले जाओ। रवायतें कहती चले, अकेले चले, मगर जब चले तो जनाब सारा ने कहा साजा था, कहे अल्लाह के नबी ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं भी, जहाँ आप जाएंगे काबा कैसे बन रहा, कहे जहाँ वहाँ मैं। जनाब सारा अपने खानदान को सबको छोड़ के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चली। चलते चलते रास्ते में मिस्र आ गया। नारे हैदरी। और मिस्र का हुक्मरान क्या करता था, बादशाह क्या करता था, जो औरत होती उसे खुद रख लेता, मर्दों को जाने देता। तो क्या किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने संदूक बनाया और संदूक के अंदर बीबी सारा को बंद कर दी। बस आपने यहीं पे रहना है। सारे ने कहा ठीक है। चलते चलते जब इस मुल्क के पास से मुझे कहा इसके अंदर क्या है, कहा बड़ी कीमती चीज। कहा अच्छा जितनी भी कीमती मगर दिखाएं, फरमाया दिखाने वाली नहीं है। मसला पहुंचा बादशाह के पास, और जब बादशाह ने कहा बड़ी कीमती है, का खोलना जरूरी है, ना चाहते हुए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बुलंदर सलावत बारे दीगर बुलंदर किधर थे, संदूक में किसको डाला, सारा को। तो खोलना पड़ा। अब जब खुला तो क्या देखा, एक असूल था, वो बहन को छोड़ देता था, जो शख्स आता उसकी बहन को छोड़ देता था, सौजा को ले लेता था। तो ये कौन, फरमाया मेरी दीनी बहन। देखिए क्या क्या सोच, क्या इल्म, क्या ये दीनी बहन। दीनी बहन क्या मतलब, फरमाया जो इसका दीन वो मेरा दीन। तो इसका दीन वो मेरा दीन, हम दीनी बहन भाई हैं। अब इसने कहा कि अगर ये आपकी दीनी बहन है, आपने छुपाया तो है ना, लिहाजा अब ये बीबी आपको नहीं मिलेगी। नारे हैदरी। जैसे ही रवायतें कहते हैं जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ का बढ़ाना था, बस हाथ बढ़ाया
پورے کا پورا ہاتھ چھل ہو گیا. اب یہاں سے وہ بادشاہ پریشان ہوا کہ لازم ہے کہ اللہ کے ولی ہیں. معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد حضرت سارا سے معافی تو مانگی نعرہ حیدری، معافی مانگی، مگر معافی کے ساتھ ساتھ حضرت سارا کی خدمت میں ایک کنیز تھی جن کا نام تھا سارا. سارا کی خدمت میں، حضرت سارا کی خدمت میں جب ہاتھ کیا نہ گئے، ہاتھ شل ہو گیا، معافی مانگی، تو جناب سارا کی خدمت میں حضرت حاجرہ کو پیش کیا، لے کے چلے. اور اب جب پیچھے والوں نے تانا دیا، حضرت سارا سوچ رہی تھی یہ چلے ہیں، ہم چلے ہیں، اور انہوں نے تانا کیا دیا تھا ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، ابراہیم کی اولاد نہیں ہے. تو اب ایک جذبہ جناب سارا کے اندر آ گیا، مجھ سے نہیں نہ اولاد دی تو کیا ہوا، میں ان کا نکاح حضرت حاجرہ کے ساتھ کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ ان سے بیٹا دے. خود حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ کے ساتھ کروایا. اور اب جب نکاح ہوا تو خدا نے ادھر اسماعیل دیے. آج نقطہ لے لیجیے گا، پھر آگے ادھر حضرت اسماعیل دیے، بیٹا بھی ہو گیا. اب عورت ہی نعرہ حیدری، تو اندر سے کوئی چیز بے چین ہو کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکری بھی خریدی، بیٹا ہے، پریشان بھی ہیں کہ کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زانوں پہ بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اب اندر کی عورت بولی، کہا ابراہیم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کبھی بھی آپ کے کہنے پہ تو کیا، کبھی شک وہ اپنی جگہ، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام سجدے میں کہا، اے اللہ میں کیا کروں؟ آواز آئی، ابراہیم صبر، سارا سے تلخ نہیں بولنا، تجھ سے محبت کرتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے، تیری نسل بڑھانے کے لیے شادی کروائی ہے. کہا آپ برداشت نہیں کر رہی، فرمایا جو کہتی ہے وہ کرتے چلے جا. کیا کہا جناب سارا نے؟ آپ کے لگے نبی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ فرمایا حاجرہ مجھ سے دور جا کے کہیں بسا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے اور روایتیں کہتی ہیں لاتے 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 مرکز میں آ گئے. وہ جو مرکز تھا جس نے کہا تھا علی ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو لے کے اسی جگہ پہ آ گئے. کہا کیا تھا؟ کہا تھا اے اللہ کے نبی میں چھوڑ کے آ جائیے، سواری سے نہ اترے گا، جلدی سے آ جائیے گا. آئے، اللہ کا بھی حکم ہے، ابراہیم کرتے چاہیے، کوئی اور منزل ہے، کوئی اور راستے ہیں، کسی اور چیز کی بنیاد رکھوانی ہے. ابراہیم نے بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اور روایتیں کہتی ہیں وہاں پہ چھوڑا جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ خوراک تھی، نہ کچھ بھی تھا، بس چھوڑا اور چھوڑ کے چلے گئے. اور جب کہا اے حاجرہ امتحان ہے، تو بی بی حاجرہ نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ مجھے صابرہ پائیں گے، صبر کرنے والی پائیں گے. ادھر بھی عورت ہے، ادھر بھی عورت ہے، مگر نبی سے پیار کرتی ہے، چھوڑ کے چلے گئے. ادھر اللہ نے حضرت حاجرہ کو اسحاق عطا کی ہے، ادھر چھوڑ کے گئے، جو پانی تھا وہ ختم، کھانا ختم. اب بی بی پریشان ہے. روایتیں کہتی ہے بی بی صفا پہ چڑھی کہ کہیں پانی دیکھو تو نیچے بچے کی طرف نے پھر واپس بلایا، وہاں سے مروا پہ گئی. جیسے آدم و حوا کبھی مروا سے نیچے، کبھی صفا سے نیچے، تو بالکل اسی طرح حضرت حاجرہ اسی سنت کی تجدید
कर रही हैं, वही सही कर रही हैं। और मैं कहूँ कि जब अल्लाह के लिए इंसान सही करता है तो अल्लाह फल जरूर देता है। जब 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ और बीबी आई तो क्या देखा, वही जो बच्चा भी लग रहा था अब चेहरा रोशन हो गया। इस्माइल कुछ पढ़ भी रहे थे और एड़ियों को रगड़ भी रहे थे। अब बीबी ने जो एड़ियों को देखा तो कोई पानी का फव्वारा, कोई पानी का फव्वारा उबलता नजर आया। और अब जब बीबी पलटी और जुबान की तरफ देखा कि बच्चा व्यर्थ क्या कर रहा है, कान लगाए तो छोटा बच्चा कह रहा था नादे अलियन। बस पढ़ने मन दो शाखे चली आ रहे हैदरी, एक हाजरा का बेटा इस्माइल। पानी आ गया, जिंदगी आ गई। पानी आए तो जिंदगी आती है ना, पानी आ गया, जिंदगी आ गई। बनु शर्म गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते देखा कि कोई पर्दे में बैठी है बीबी। औरतों को भेजा जाओ, अगर बीबी इजाजत दे तो हम यहाँ पे रह लें। तो बीबी ने क्या जवाब दिया, मैं कौन होती हूँ करने वाली, मेरा वारस है मेरा शौहर जो मुझे हुक्म दे। कहा कहाँ है, कहा आएंगे। और दिखे दूर तक जाके अपने खैम में लगा, जब वो आएंगे अगर इजाजत दी तो रह लेना। बच्चे को लेके बीबी तशरीफ फरमाए, खैमा वहीं पे लगाया। कुछ अरसे के बाद हजरत इब्राहिम आए तो क्या देखा, जिंदगी ने नमो ले लिया। वो गैर आबाद जगह अब आबाद हो रही है। सैयदा शक अदा किया, कभी भी ये कौन, कहा जगह लेने आए थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरा शौहर आएगा तो मैं दूंगी। तो हजरत इब्राहिम ने, वो जो आदम ने रखे थे पत्थर, रखे थे ना पत्थर, तो करके मुझसे शाद हो, रखे थे ना पत्थर। एक सफा से लिया था, एक मरवा से लिया था, एक कोयतूर से लिया था, एक नजम से जबल सलाम से लिया था। तो आदम ने एक हरम बना दिया था। बाद में वो हरम की हदूद तब्दील हो गई। तो आए इब्राहिम और उन्हीं हदूद को जिंदा करके कहा ये हरम की हदूद है, इसके पीछे जहाँ पे चाहो घर बनाओ, ये है हरम जिसमें वही रह सकते हैं जो मोहतरम होंगे, इसमें वही रहेंगे। नारे हैदरी, इसमें वही रहेंगे जो मोहतरम होंगे। चमन चमन गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नारे हैदरी माशाअल्लाह। क्या कहा जाए, यहाँ पे आके माँ का इम्तिहान होता है। नारे हैदरी, बड़े बड़े इम्तिहान। हाजरा भी तड़प रही थी, मेरा बच्चा न मर जाए। मगर साबिरा थी, यकीन था कि वो जो नूर आ रहा है अल्लाह उसको जाया नहीं करेगा। बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम हदूद को मुकर्रर कर दिया और फिर उसी हदूद को बचाने के लिए हुसैन आज़मी सफ़रे करबला हो गए। छोड़ा हुसैन ने, काबा छोड़ा तो हकीकत काबा हुसैन के साथ चली। एक मंजिल पे पहुंच गए, बहन पूछ रही है भैया किधर का इरादा है,
کہاں جائیں گے آپ؟ کہا بہن ابھی کوفہ کا ارادہ ہے۔ کہا بھیا آپ گواہ ہیں نا کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں پائی جاتی؟ ہاں بی بی، یہ امبار لگا ہوا ہے خطوط کا، اگر نہیں جاؤں گا تو کل کا مورخ لکھے گا حسین نے جان بوجھ کر اپنی جان کو ضائع کیا۔ جاؤں گا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ امام ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو پھر پہلے بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ میرے مولا نے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا۔ آئیے جناب مسلم بن عقیل۔ مسلم جی آقا کوفہ جانا ہے؟ جی مولا۔ حسین نے جناب مسلم کو سینے سے لگایا اور ایک دفعہ حسین داڑھی کو چوم مسلم کو سینے سے لگایا اور ایک لڑی آنسو کی حسین کے چہرے پہ ظاہر ہو گئی۔ حسین روئے تو مسلم بھی بہت روئے۔ روتے روتے جناب مسلم آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا۔ آئی جناب رقیہ کے پاس، رقیہ میں عازمی سفر ہو رہا ہوں کوفہ کی طرف۔ بی بی نے چہرہ دیکھا، کہا مسلم رونے کا سبب سمجھ نہیں آ رہا، ہم پہ حق اطاعت واجب ہے۔ امام نے کہا ہے جانا ہے، پھر یہ گریا کیسا؟ کہا بی بی حسین پہلے بیچتے تھے نا تو ہمیشہ کہا کرتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب۔ آج حسین نے بھیجا، حسین بہت مولا بہت روئے اور یہ بھی کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی رقیہ سمجھ گئی، بس یہ آخری دیدار جناب رقیہ نے کیا، جانے لگے اپنی بیٹیوں سے۔ بی بی نے اپنے 2 بچوں کو، اپنے شہزادوں کو تیار کر کے اپنے وارث کے حوالے کیا۔ کہا آقا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ تنہا ہو جائیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جائیں گے تو دل لگا رہے گا۔ میرے مولا بچوں کو لے کے عازمی کوفہ ہوا۔ صبح کی نماز میں جہاں ہزاروں کا مجمع تھا، عشاء کی نماز کے بعد کوئی نہیں بچا تھا۔ میرے مولا اپنے بچوں کو لے کے قاضی کے دروازے پہ، قاضی پوچھتا ہے کون؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل۔ وہ جو دروازہ کھول رہا تھا اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے مولا نے فرمایا میں بنا نہیں لینے آیا، بس اتنا کرو میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لو، انہیں آقا حسین تک بھیج دینا۔ لئی نے ماننے سے انکار کیا۔ میرے مولا فرماتے اتنا تو پھر کرو نا، میں اپنے
جانے کیسے اوپر گیا، تالا کھولا، بچے ہاتھوں میں آئے، اجرک من اللہ رات ظالم ڈرتا رہا، صبح صبح ہاتھ میں تلوار لے کے لے آیا دریا کے کنارے، ادھر بچیاں ماموں کو سلام کرنے آئی، جب اب آئی تو سکینہ چولی میں تھی، مولا نے کہا سکینہ بہنیں آ رہی ہے، ذرا انہیں وقت دو، میرے مولا نے بچیوں کو لیا، اجرک من اللہ، روایتیں کہتی ہے پیشانی پہ بوسے، رخساروں پہ حسین بوسے، کہا بیٹیوں کوئی کام ہے، کہا مامو آج میرا دل ہے، آج ہمارا دل ہے، اپنے بھائیوں کی زیارت کر لی جائے، اے مولا اگر ہو سکے ہمارے بھائیوں کو ملا دیجئے، حسین نے انگلیوں کو بلند کیا، کیا دیکھا، دو بچے لائن کے راتھا کرتے اتارو، بچے اتنے چھوٹے تھے، کرتے نہیں اترتے تھے، لائن نے تلوار چلائی، ایک بچے کا سر کٹا، اجرک من اللہ قوم کی مائیں ماتم کیجئے گا، اللہ جانے رقیہ کی حالت، ایک بچے کا سر ایک طرف تھا، بدن پانی میں ڈالا، دوسرے نے کہا بھیا انتظار کرو، دوسرے کا سر گلم ہوا، بدن کو ڈالا، یہ لعین دونوں بچوں کو لے گیا رہا تھا، بچیاں تڑپ گئی، جا کے کہا اماں، بابا تو گئے تھے، بھائی بھی چلے گئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے خالق اکبر، اے مولا تجھے ان بیویوں کا واسطہ، ان بیویوں کا واسطہ جنہوں نے اپنی گودوں کے بالوں کو حسین پہ قربان کر دیا، 6 بیٹے روایتوں میں ملتے ہیں، 2 بابا کے ساتھ چلے گئے، 2 کربلا کی نظر ہو گئے، 2 ایسے لٹے بیوی کو خبر نہ ہو، پلٹ کے قیدے نبھا کے یہ قافلہ جب واپس آیا تو جناب رقیہ ہر بی بی جناب زہرا کی قبر پہ گئی، ہر کسی نے کربلا کا حال سنایا، زینب نے کہا ماں میں نے حسین بھائی پہ 2 بچے قربان کر دیے، اماں میری گود خالی ہو، میری نسل نہیں بچی مگر میں حسین کی نسل بچا لائی، ہر بی بی آگے بڑھی، سکینہ کی ماں بھی آگے بڑھی، کہا تو ہوگا بی بی میں اپنا 6 ماہ کا دیا، ایک کو زندہ میں سلائی، بی بی میری قربانی کو قبول فرما، اب یہ جب بی بی آئی نا ام البنین نے تربیت ہی بڑی اچھی کی تھی، یہ بی بی آئی اور آ کے بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور کیا کہا، بی بی میں 6 لے کے گئی تھی، میں نے آپ کے حسین پہ اپنے لال قربان کر دیے، اے بی بی میری قربانی کو قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس قربانی کا، ان گوتوں کا واسطہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، مولا سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو انتظامیہ میں یہاں پہ میری بہنیں دائیں بائیں بیٹھی ہیں اولاد نہیں ہے، تجھے واسطہ ہے اے خالق، تو سوکھی لکڑی
کشتیوں کو ہرا کرنے والا، اے اللہ تجھے ان بچوں کا واسطہ، ان شہداء کا واسطہ، ان کی گودوں کو جلد سے جلد اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ جو حضرت زہرا کے متمنی ہے مولا، ان کے جلد سے جلد اس تمنا کو قبول فرما۔ میرے مالک بعد میں امام علیہ السلام کے ظہور میں تشریف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ Thank you.